بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج بالکل ایک نئے ٹاپک کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور یہ ٹاپک اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اب موسم سرما شروع ہو گیا ہے، اور اس موسم کی جس طرح کہ اس میں سردی کا اضافہ ہوتا ہے، باہر موسم کے اندر ایک خاص قسم کی تبدیلی آتی ہے، تو اس طرح بندے کی خوراک کے اندر بھی جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے۔ اور اکثر اس موسم کے اندر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس موسم میں کیسی خوراک رکھنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو خاص طور پہ میرے وہ دوست، وہ احباب جو کہ فارن کنٹریز میں رہتے ہیں، وہ اس طرح کا سوال جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایفرٹ جو ہے وہ ہمارے ادھر سے، یہاں پاکستان سے زیادہ وہ لوگ باہر کام کرتے ہیں، باہر محنت کرتے ہیں۔ تو آج جس موضوع کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ بالکل یقیناً آپ نے تصویر میں بھی دیکھ لیا ہوگا، ویڈیو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے ایک پلیٹ پڑی ہے، اور اس پلیٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کافی مقدار میں جو ہے وہ زعفران پڑا ہے۔ تو اسے زعفران کہتے ہیں۔ تو زعفران کی کئی قسمیں ہیں، اس میں جو سب سے بہتر قسم ہے وہ میرے سامنے ہے الحمدللہ، کہ یہ ایک کشمیری جو ہے وہ زعفران ہے، اور یہ زعفران جو ہے اس کا اصل کلر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر بھی دیکھ لیں، اور اسے ہی ہماری عرف عام میں زعفرانی کلر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سب سے اچھا زعفران ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسپین کے اندر اسپینش زعفران بھی جو ہے وہ بہت مشہور ہے، اور زیادہ تر ڈبیوں کے اندر اسپینش جو ہے وہ زعفران جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ وہ زعفران کی تھوڑی سی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو کلر ہے وہ ہلکا سا بھورا ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے لائٹ مطلب زعفرانی کلر اس میں ہلکا سا ہوتا ہے۔ تو اس کی خوشبو بھی اتنی تیز نہیں ہوتی، اس کی کافی خوشبو ہے۔ اگر ہم اس کو ایک دو شاپرز کے اندر بھی اگر ہم اس کو بند کرتے ہیں تو پھر بھی اس کی خوشبو جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو ایک انتہائی اچھی چیز اور بڑی مشہور یہ آئٹم ہے، اور اس میں خواتین بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں، مرد بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ تو اس کا مزاج کیا ہے؟ اس کا مزاج ہے گرم اور خشک مزاج ہے اس کا۔ اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ انتہائی زیادہ فوائد رکھتا ہے، لیکن اس کے زیادہ تر جو فوائد ہیں وہ ایک ٹانک کے طور پہ، ایک جنرل ٹانک کے طور پہ یہ استعمال ہوتا ہے، اور جسم کی قوتوں کو بحال کرتا ہے۔ اور اس کے ایک حیرت انگیز اس کا فائدہ کہ اللہ نہ کرے سار میں سخت درد ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا جو ہے زعفران لیں، اور اس کو باریک پیس کے یا کسی بھی ارک میں ملا لیں، ارک کوثبار میں ملا لیں، یا ویسے بھی آپ صرف باریک پیس کے تھوڑی دیر صرف اگر آپ اس کو سونگیں تو درد شقیقہ، جسے ہم آدھے سر کا درد کہتے ہیں، اس کے لیے انتہائی زبردست چیز ہے۔ اور دوسرا، اس کو استعمال عام روٹین میں کیسے کرنا چاہیے؟ تو بڑا آسان اس کا طریقہ ہے کہ رات سوتے وقت جب سونے لگیں آپ، تو 1 کپ دودھ یا 1.5 کپ دودھ، اکثر لوگوں کی یہ روٹین میں ہوتا ہے کہ وہ رات کو دودھ پیتے ہیں، تو دودھ کو بوائل کیجئے گا۔ اور یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں دودھ پینے سے گیس ٹربل بنتی ہے، دودھ ہمارا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے بڑا زبردست ہے کہ اگر 1 گلاس اگر آپ کا دودھ ہے، اس میں 1 گلاس آپ پانی ڈالیں، تھوڑی سی آپ اس میں سونف اور الائچی سبز ڈال دیں، اس کو اچھی طرح آپ جوش دیں۔ جب جو آپ نے پانی ڈالا تھا، جب وہ پانی اڑ جائے، ہوا میں اڑ جائے، اور پیچھے صرف وہ دودھ رہ جائے کہ جو آپ کا اوریجنل دودھ تھا، وہ خواہ 1 گلاس تھا یا 1 کپ تھا، تو اس کے بعد جب بالکل ابالے آ رہے ہوں، اس کو جوش دیں کہ وہ دودھ اڑ جائے۔ آخر میں صرف 8 سے 10 ریشے جو ہیں وہ آپ اس میں ڈالیں دودھ میں، لیکن اس وقت جب آپ نے اوپر سے نیچے اتار کے اس کے پن لینا ہے۔ پن لینے کے بعد 8 سے 10 قطرے اس کے ریشے جو ہیں وہ اس کے ڈالیں، اور اس کے بعد اس کا زعفران کا جو ہے وہ کلر بھی آپ کے دودھ پہ اثر کرے گا، دودھ کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ایک گھونٹ دودھ کا بھی پیتے رہیں، اور ساتھ زعفران بھی استعمال کریں۔ تو یہ ایک انتہائی اچھا طریقہ ہے۔ اور اس میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ زعفران کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایک بڑی زبردست کہ زعفران کے 8 سے 10 قطرے جب آپ لیتے ہیں
تو اس کو اگر آپ ہلکا سا پانی لگا کے اس کو آپ دونوں انگلیوں کے درمیان رکھیں تو ایک آپ کی جو انگلی ہے یا آپ کے جو انگلی کے پورے ہیں وہ اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے، زرد قسم کے اس کا کلر ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی پہچان ہے اور اس کی خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے. اگر ایک دفعہ اگر آپ اوریجنل زعفران اگر اس کی آپ خوشبو لیتے ہیں تو وہ خوشبو آپ ہمیشہ جب بھی آپ کے سامنے کوئی زعفران آتا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل زعفران کون سا ہے. تو اس کو جو اعصابی کمزوری کے جو پیشنٹ ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، خواتین بھی اس میں استعمال کر سکتی ہیں، اور ایسی خواتین کہ جن کو حیض یا ان کا جو ہے منتھلی پیریڈ صحیح طریقے سے نہ آتے ہوں تو زعفران کا آپ استعمال کریں اسی مقدار کے ساتھ. تو سردیوں میں آپ اسے کھل کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ 15 سے 20 دن اگر آپ اس کو لگاتار استعمال کرتے ہیں تو آخری 4-5 دن جو ہیں وہ آپ اس میں تھوڑا سا وقفہ کر لیں، اور وقفہ کرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ جو ہے اس کو استعمال کریں. تو ایک عرف عام کی چیز، استعمال کی چیز آپ کو اس کے نفع جو ہیں، اس کے فائدے جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے ہیں. اور اس کا زیادہ استعمال جو ہے وہ اس لیے بہتر نہیں کہ یہ پھیپھڑوں کے افیکٹ کرتا ہے، لیکن جس طرح میں نے آپ کو استعمال کرایا ہے اس طرح استعمال کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اس طرح کے مختلف چیزیں جس طرح پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اپنے اس چینل کے اندر آپ کا مختلف ورائٹیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، جس میں نے آپ سے کہا تھا کہ سپورٹس بھی انشاءاللہ ہوں گی، جس میں مذہب کے متعلقہ بھی میں نے آپ سے بات کی تھی، اور اس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی کہ انشاءاللہ جو ہمارے تاریخی مقامات ہیں، جو سیاحی مقامات ہیں، ان کا بھی وزٹ آپ کو کروائیں گے. اور پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس کے جو ہمارے علاقائی جو مسائل ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے، ادویات پہ بھی بات ہوگی، اور جو ہماری عام روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں ان پر بھی بات ہوگی. اور انشاءاللہ یہ سارے چیپٹر اس طریقے سے ہم لے کے اس کو آگے چلتے جائیں گے. اس میں ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ جس طرح ساری ویڈیوز میں آپ میرے ساتھ رہے. تو میں کافی ویڈیوز کے بعد آپ سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، نہ صرف خود بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اس کو موٹیویٹ کیجئے گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں. جس طرح یہ فیملی بڑھتی جائے گی تو اس طرح انشاءاللہ اس کی افادیت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی پہنچے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کریم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، تندرست و توانا رکھے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.